کلاس شروع کرتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آج کی آیات میں احکامات ہیں، کافی سارے احکامات ہیں آج کے سبق میں. تو پہلا جو ہے یہ بچے کے دودھ پلانے کے بارے میں ہے، اور اس سے جو احکامات ثابت ہوتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن ہے: مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے، یعنی کہ والد. ٹھیک ہے، والد کے ذمہ روٹی کپڑا ہے بچے کا، بچے کی ماں کا جب وہ دودھ پلا رہی ہو، جو مطابق دستور کے ہو. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو طلاق دستور کے جو دینا ہو وہ اس کے حوالے کر دو. جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اب اس آیت میں انشاءاللہ ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی دیکھتے ہیں. اوکے. والوالداتو اور والداتو ماؤں کی جمع ہے. والدہ سنگولر ہوتا ہے، والدات مائیں یرضعن دودھ پلائے. عین سے مطلب ہوتا ہے رضاع، دودھ پلانا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رضاعت. ٹھیک ہے، دودھ پلائیں. اولاد ولد کی جمع ہے، بچے اپنی اولاد کو، ہننا اپنی. تو مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو حولینی. حول کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو حول کا مطلب جیسے ماحول میں ہوتا ہے نا ارد گرد، لیکن حول کا
جو ہے وہ سال مطلب یہاں لیا گیا ہے، 2 سال تثنیہ ہے، 2 سال، کاملینی مکمل، لیمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یہ کہ یتمہ وہ پورا کرے، الرضاعہ دودھ کی مدت کو۔ اوکے، یہاں پر تھوڑا سا اتنے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت کو بالکل پورا کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس سے کیا ہے کام ثابت ہوئے کہ جو بچہ نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کو میکسیمم اگر دودھ پلانے کی ٹائم دیکھنا ہے تو کتنا ہوتا ہے، ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ 2 سال کے بعد بچہ کھانے پینے لگتا ہے اور پھر ماں کا دودھ اس کو نہیں پلانا ہوتا ہے، تو میکسیمم مدت کیا ہوئی، 2 سال۔ اچھا، لیکن چونکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، کہ اس کے لیے ہے 2 سال جو کہ پوری اپنی مدت رضاعت کی مدت کو مکمل کرنا چاہے۔ گویا جو ماں باپ، جو مائیں چاہتی ہیں کہ ہم میکسیمم لمٹ جو اللہ نے رکھی ہے دودھ پلانے کی وہ ہم پوری کریں، تو وہ کتنا پلائے، 2 سال تک۔ لیکن چونکہ اس میں پابندی نہیں ہے، ماں باپ کی مرضی پر ہے تو اس سے کم دودھ پلا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کم مدت کر سکتی ہے۔ اچھا، تو پہلے تو یہاں پر یہ بات پتہ چلی۔ اب چونکہ رضاعت جو ہے، رضاعت دودھ پلانا اس سے ایک اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ جو عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے جو محرمات کا قانون ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی وہ بھی حرام رشتے بن جاتے ہیں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات میں یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کتنی مدت ہے میکسیمم۔ اس کا انشاءاللہ میں رضاعت کے بارے میں تھوڑا مزید بتاتی ہوں۔ تو اب وعلی المولودی، اور علی اوپر، المولودی مولودی لہو جس کا بچہ ہے، اس کا مطلب ہے باپ، ٹھیک ہے، جس نے بچے کے وجود کا جو ذمہ دار ہے، یہ مطلب ہے، یعنی کہ باپ۔ تو باپ پر کیا ہے ذمہ داری جب ماں دودھ پلا رہی ہو؟ تو رزقہن، عورت کا رزق، کھانا پینے کا خرچہ، وکسوتہن، اور اس کے کپڑوں کا خرچہ، لباس کا خرچہ، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ عورت اور مرد میں جدائی ہو گئی، یعنی طلاق ہو گئی، بچہ ہوا، طلاق ہوئی، پریگننسی میں طلاق ہوئی یا بچے کے فوراً بعد ہوئی۔ اب جو ہے شوہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بچے کی ماں اس کو دودھ پلائے، اور بچے کی ماں بھی چاہتی ہے وہ دودھ پلائے، تو پھر بچے کے باپ کی، چونکہ اب طلاق ہو چکی ہے ماں کی، تو باپ کی ذمہ داری ماں پر کیا ہوگی کہ وہ پھر جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے، جب تک اس کے رزق کا، کھانے پینے کا خرچہ اور اس کے کپڑوں کا خرچہ باپ کے اوپر ہوگا، بچے کے باپ کے اوپر ہوگا۔ لا تکلف، لا نہیں، تکلف تکلیف دیا جائے، نفس کسی نفس کو، الا مگر وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات میں بھی ہماری ایک انسان کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا۔ ایک انسان مثال کے طور پر نماز ہم کو کھڑے رہ کے پڑھنے کی ہے اور رکوع اور سجود کو پراپر کرنا ہے، لیکن ایک انسان کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کو بیٹھ کے پڑھے، کیونکہ اس انسان کے اندر
استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے، اسی طرح بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، کیونکہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے بیٹھنے کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام احکامات شریعت کے جو ہیں اس میں انسان کی جو وسعت ہے اس سے زیادہ اس کو برڈن نہیں، اس سے زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ کسی ماں کو نہ باپ کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ شوہر کے اوپر اس عورت کا کپڑا اور غذا کا سارا ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ ماں جو ہے وہ طلاق ہو گئی، اب ماں کہے کہ میں اسی صورت میں دودھ پلاؤں گی جب تم مجھے اتنا پیسہ دو، جبکہ شوہر کی اتنی گنجائش نہ ہو، یا شوہر جو ہے وہ اسی طرح سے شوہر کو ایسی ناجائز پابندی لگائے بیوی پر یا بیوی شوہر پر لگائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سمجھا دیا دونوں کو کہ کوئی نفس پر اتنا پریشر، اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس کی وسعت کے سے زیادہ ہو. اب دیکھیں، لا تضارا، نہ نقصان پہنچائے، والدتن، والدہ، بولدہا، اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی اپنے بچے کو یوز کر کے وہ بچے کے باپ پر unnecessary برڈن نہ ڈالے، ولا مولود، اور نہ ہی مولود لہو، یعنی کہ جو باپ ہے بچے کی پیدائش کا ذمہ دار ہے وہ، بے ولدہی، نہ اس پر، یعنی کہ لا تضار والدۃ، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو نہ نقصان پہنچایا جائے، بے ولدہی، اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ مولود لہو، والد کو، بے ولدہی، اس کے بچے کی وجہ سے. اب اس کا مثال کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو جیسے ماں جو ہے اس کو بچے کے اپنے پاس رکھنا چاہے، فرض کرو طلاق ہے، چھوٹا بیبی ہے، ماں چاہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھوں تاکہ اس کی ممتا کے جذبے کو تسکین ملے، لیکن بچے کو زبردستی اس سے چھین لیا جائے، بچے کو دودھ پلانے کی بھی اجازت نہ دی جائے ماں کو، تو یہ ماں پر زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے؟ یا پھر ماں کو کوئی خرچہ نہ دیا جائے کپڑوں کا، کھانے کا، اور اس کو بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری تو دی جائے، لیکن باپ کہہ دے کہ میں اس عورت کو کچھ نہیں دوں گا کیونکہ اس کو میں نے طلاق دے دی ہے، تو یہ ماں کے اوپر زیادتی ہوگی. اس کے برعکس اگر بیوی ماں کہے کہ جو ہے میں بہت زیادہ پیسے مانگتی ہے، ٹھیک ہے، باپ سے بہت زیادہ اگر پیسے مانگتی ہے اور اس کی وسعت اتنی نہیں ہے، تو پھر جو ہے یہ باپ پر زیادتی ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ معاملہ ایسا ہے. دیکھیں، طلاق کا معاملہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی دشمنیوں کا ریزن ہو جاتا ہے کہ طلاق ہوئی تو دو خاندان ایک دوسرے کے جیسے صدیوں تک پھر ان کے اندر کوئی لین دین، کوئی بات چیت، کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں گے، دشمنی آ جائے گی. لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام اتنے اچھے معروف طریقے سے ہر تمام احکامات بتاتا ہے، اور ہر انسان کے اوپر اگر ذمہ داریاں ہے تو اس کے رائٹس کا بھی خیال رکھتا ہے اسلام میں. تو دونوں کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے. اور اب اگر سپوز باپ مر گیا، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا، باپ مر گیا، اب ماں دودھ پلا رہی ہے، تو اب علل وارث، تو وارثوں پر، باپ کے وارث یعنی کہ دادا ہے بچے کا، اس کے چچا ہے، اس کے بڑا بیٹا ہے کوئی،
تو وہ بھی پھر کیا ان پر کیا ذمہ داری ہے؟ مثل ذالک، اسی طرح. یعنی کہ پھر باپ کی غیر موجودگی میں اگر ماں ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے ماں، تو وارث پھر اس کے کپڑے اور اس کے کھانے کا انتظام کرے اس عورت کے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دے، نہ اسے بچے سے محروم کرے کہ اس سے بچہ بھی چھین لے، تو نہ وہ بچے سے بھی دور ہو جائے وہ عورت، اور اس کو کچھ دیا بھی نہ جائے. بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دے مگر اس کو کچھ دیا نہ جائے خرچہ، تو یہ بھی زیادتی ہوگی. تو گویا چونکہ باپ کے وارث جو ہے وارث کو باپ کا مال ملتا ہے نا، جسے اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کے باپ زندہ ہے تو اس کو ملتی ہے، اس کے بڑے اس کے بیٹوں کو ملتی ہے، اس کے بھائیوں کو ملتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر. تو چونکہ باپ کے مال کا بھی ورثہ بھی ان کو ملتا ہے، تو پھر وارث ذمہ دار ہے کہ وہ اس بچے کی ماں کے خرچے کا خیال رکھے اور بچے کی ماں کو بچے سے محروم بھی نہ کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ساتھ ہیں، اچھی بات ہے. فَإِنْ أَرَادَ، اب اگلا مسئلہ ہے. فَإِنْ أَرَادَ، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کرے، یہ تثنیہ ہے، دونوں سے مطلب کیا ہے؟ شوہر اور بیوی اگر ارادہ کرتے ہیں. اب یہاں پر طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی شوہر اور بیوی ہیں، بچہ ہوا، اب ان دونوں نے ارادہ کیا فصالاً، دودھ چھڑانے کا. ابھی دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے مگر دودھ چھڑانا ہے، یا بہت سی عورتیں کسی وجہ سے دودھ پلا نہیں سکتی یا پلانا شروع کرتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ان کو 2 سال تک وہ نہیں پلانا چاہتی، یا شوہر نہیں چاہتا کہ بیوی 2 سال پلائے، جو بھی کچھ ہو سسٹم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشورے پر ڈالا ہے دونوں کے. فَإِنْ ارادہ، پھر اگر ارادہ ہو دونوں کا فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عن تراضٍ، کہ آپس کی رضامندی کی ضروری ہے اس میں، ٹھیک ہے، دونوں آپس میں ڈسکشن کریں گے کہ بچے کو اب دودھ چھڑانا ہے. منہما، تو دونوں آپس میں کیا کریں؟ شوہر اور بیوی رضامندی، مشورہ کرے. وتشاورن، اور ہم مشورہ کریں. فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کیوں بچے کو پورے 2 سال دودھ نہیں پلایا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ دودھ چھڑانے کے لیے ماں باپ مشورہ کرے آپس میں اور دودھ چھڑا دے اگر 2 سال سے پہلے، تو کوئی پھر کسی پر گناہ نہیں ہے، اس میں بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان یہ کہ تسترضعوا، تم دودھ پلواؤ، یعنی کہ کسی اور سے دودھ پلواؤ، ٹھیک ہے، ماں نہیں بلکہ اب یہاں پر ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلوانے کا فیصلہ کرو اگر تم. اولادکم، اپنی اولاد کو. فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تم پر. اذا، اب یہ جو ہے باپ سے خطاب ہے کیونکہ باپ ذمہ دار ہوتا ہے ان چیزوں کا، کہ باپ پر خرچہ ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اگر اب طلاق ہے، اب باپ جو ہے وہ ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی مگر باپ چاہتا ہے میرے بچے کو دودھ پلایا جائے، تو پھر وہ کسی عورت سے دودھ پلواتا ہے بچے کو تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ اذا، جب سلم، تم سپرد کر دو تم، ماں جو آتی تم، دیا تم نے، بالمعروف، یعنی کہ پھر تم اس عورت کو معاوضہ دو، یعنی جو عورت دودھ پلا رہی ہے اسے تم نے کوئی فیصلہ کیا کہ اچھا میرے بچے کو دودھ پلانے کا اتنا معاوضہ دوں گا، تو پھر اس کو تمہیں اچھے طریقے سے اس کو وہ معاوضہ پورا کر دو، تو پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی اور عورت کو بچے کے دودھ پلوانے کے لیے یوز کرو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا، بے شک اللہ
بیما بوجہ ساتھ اس کے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اتنی ڈیٹیل سے سب کے حقوق بتا دیے، باپ کا حق، ماں کا حق، چھوٹے بچے کا حق، جو عورت دودھ پلائے گی اس کا حق، جو بچے کے باپ کی غیر موجودگی میں جو اس کے اولیاء ہیں ان پر ذمہ داری، یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جب تک انسان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو ان معاملات میں انسان کو ایک دوسرے پر زیادتی کر سکتے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بصیر کی صفت سے ڈرایا کہ تم جانو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو تم ایک دوسرے کے ساتھ حق تلفی نہ کرو۔ اللہ نے تمام بیان بتا دیے تم کو کہ تمہارا کس کا حق کیا ہے اور کس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے احکامات جس میں بہت زیادہ زیادتی اور ظلم کا چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں گھر کے معاملات ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کیا زیادتی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بیکاز وہ ایک انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں شوہر بیوی سے زیادتی کرتا ہے، بیوی شوہر سے زیادتی کرتی ہے، شوہر کے رشتہ دار بیوہ سے زیادتی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں، کیونکہ انسان گھر کی چار دیواری میں اگر نہ چاہے تو وہ انصاف سے نہ رہے تو اسے معاشرے کا ڈر کم ہوتا ہے کہ میں تو گھر کے اندر میرا کیا معاملہ ہے، کسی کیا پتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا کہ تم کہیں بھی کچھ بھی کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے، تو تم ان معاملات میں اللہ کے احکامات کا پاس رکھو اور زیادتی نہ کرو۔ تو یہ تو تفصیل ہو گئی دودھ پلانے کی۔ اب رضاعت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں، اس سے رضاعت کی وجہ سے وراثت کے اس پر ایفیکٹ پڑتا ہے، رضاعت کی وجہ سے وراثت پہ نہیں بلکہ کس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، وراثت کی وجہ سے محرمات کے احکامات پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر رضاعت ثابت ہوتی ہے کسی کی، جو شریعت کے لمٹس کے لحاظ سے کوئی کسی کا رضاعی بچہ بن جاتا ہے یا بیٹا بن جاتا ہے، رضاعی بھائی بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر محرمات جو اللہ نے شادی کے لیے جو محرم رشتے، حرام رشتے بتائے ہیں، جیسے ماں سے شادی حرام ہے، بہن سے حرام ہے، پھوپھی سے حرام ہے، خالہ سے حرام ہے، اسی طرح باپ سے نکاح حرام ہے عورت کا، یعنی کہ جو بیٹی سے نکاح حرام ہے، یعنی کہ جو رشتے اللہ نے، چچا سے بھی حرام ہے۔ تو جو نسب کی وجہ سے کچھ رشتے اسلام نے حرام کیے جن سے شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، شوہر اور بیوی نہیں بن سکتے، تو رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے محرم بن جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی رضاعی کسی بچے کو کسی عورت نے دودھ پلایا، تب اس عورت کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن جاتی ہیں، اس کے بیٹے اس کے بھائی بن جاتے ہیں، اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن جاتا ہے، اس کے رضاعی چچا اس کے رضاعی چچا بن جاتے ہیں، یعنی اس عورت کے دیور وغیرہ اس کے رضاعی چچا بن جاتے ہیں، رضاعی ماموں بن جاتے ہیں، یعنی کہ تمام رشتے جو نسب سے ہوتے ہیں وہ رضاعت سے ثابت ہو جاتے ہیں اور پھر شادی ان میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن رضاعت ثابت کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے حدیث ہے حضرت عائشہ کی، ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، ایک حدیث ہے حضرت ترمذی میں حدیث ہے، وہ ہے حضرت ام سلمہ کی، وہ ہے کہ وہی رضاعت یعنی وہی دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ماں جو ہے اس کے سینے سے بچہ جو ہے دودھ پیے اتنا کہ اس کی بھوک مٹ جائے،
اور وہ اس کے 2 سال کی عمر کے اندر ہو بچہ تو رضاعت ثابت ہوتی. یعنی جو عورت دودھ پلاتی ہے وہ 2 سال سے اندر کی ایج کے بچے کو دودھ پلائے اور اس کا دودھ بچے کی بھوک کو مٹائے. اور دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ ہے کہ حضرت عائشہ امام مسلم میں، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قرآن کریم میں 10 بار دودھ پینے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا. پھر 5 بار کے ذریعے حکم ثابت کو منسوخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی یہی حکم تھا. وہ 5 دفعہ پیٹ بھر کے بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ رضائی ماں کا رشتہ بن جاتا ہے جس عورت کا وہ دودھ پیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے سلمہ بنت سہل، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ بولے بیٹے کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا کہ اس کو 5 مرتبہ سالم کو دودھ پلائے. سالم اس کا نام تھا. تو پھر وہ رضائی بیٹا بن جائے گا، کیونکہ اسلام میں منہ بولا بیٹا ہو یا منہ بولی بیٹی ہو وہ آٹومیٹیکلی محرم نہیں بن جاتے. مثال کے طور پر کسی عورت کو، کسی بچی کو گود لیا جاتا ہے، تو جب بچی وہ جوان ہوتی ہے تو اپنے جس باپ نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے اس سے پردہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا محرم نہیں ہوتا. اسی طرح لڑکے کو، بچے کو ایڈاپٹ کیا ہے، وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی ماں، اس کی بہنیں، جو بھی ایڈاپٹڈ یعنی جن فیملی نے اس کو ایڈاپٹ کیا، اس گھر کی عورتیں اس کے لیے نامحرم ہوتی ہے، ان سے پھر پردہ کرنا پڑتا ہے. مگر اگر رضاعت ثابت ہو کہ اس عورت نے اس کو ایڈاپٹ کر کے اس کو دودھ بھی پلایا اور 5 بار پلایا تو پھر اس کی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور پھر وہ رضائی بیٹے کی حیثیت سے محرم بن جاتا ہے. پھر اس سے پردہ نہیں ہوتا تو، اور اس سے پھر شادی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس فیملی کی، اس کی بیٹیوں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی آپ لوگوں کے لیے رضاعت کے احکامات میں. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں آج کل مسلم معاشرے میں اتنا زیادہ نہیں ہے رضاعت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت زیادہ تھا. بلکہ یہ طریقہ ہی تھا کہ شریف گھروں کی عورتیں اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتی تھی. وہ دودھ پلانے والیاں باقاعدہ ان سے کانٹریکٹ پر ان کو بچوں کو لے کر دودھ پلاتی تھی. تو اسلام میں کسی اور بچے کو دودھ پلانا اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ جس زمانے میں عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کے اخراجات، کھانے کے، کپڑے کے اخراجات دیے جائے، پلس اس عورت کی رضائی ماں اس وقت بنتی ہے جب 5 دفعہ کم از کم اس کو دودھ پلایا ہو بچے کو، اور بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ہو اور رضاعت کے زمانے میں پیا ہو، یعنی 2 سال کے اندر. تو پھر وہ رضاعت کے احکامات پھر ان پر ثابت آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آخر میں جو تنبیہ اللہ نے، تو وہ ان سارے احکامات پر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ہی انسان اپنے معاملات کو صحیح کر سکتا ہے. آپ لوگوں سے کوئی ٹیسٹ نہیں چل رہا. ملیحہ نورین، کیا آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ دوسرے لوگوں کو، پاکستان والے لوگوں کو شاید نیٹ کا پرابلم ہو گیا یا پھر ان کی بجلی چلی گئی ہے، تو وہ لوگ تو موجود نہیں ہیں. بہرحال اوکے، اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، اب اس میں بھی احکامات ہیں، دوسری آیت میں بھی احکامات ہیں. والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتا ہے، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں. تو بیویاں پھر کیا کریں؟ بیوہ عورت کیا کرے؟ یتربصن، وہ انتظار کرے، بانفسہن، اپنے آپ، اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ 4 اشہر، مہینے،
وعشرن اور 10 دن. یہ کیا ہے؟ یہ بیوہ کی عدت ہے. ٹھیک ہے، کسی عورت کا شوہر مر گیا بیوی چھوڑ کر، تو وہ بیوی کیا کرے؟ 4 مہینے 10 دن اپنی عدت پوری کرے. فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی عدت کو، فلا تو نہ جناح اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف معروف طریقے سے. یعنی جو عورت کے سسرالی رشتہ دار ہیں یا عورت کے گھر بھائی وغیرہ ہیں، اب بیوہ عورت نے اگر اپنی عدت پوری کر لی تو وہ معروف طریقے سے نکاح کر سکتی ہے اور اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. آپ جیسے اس کے جو بھی وارث ہیں، جو بھی شوہر کے رشتہ دار ہیں یا اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، وہ ان پر زبردستی نہ کرے کہ وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی. مگر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ معروف طریقہ. معروف اس طریقوں کو کہتے ہیں جس کو ہماری شریعت قبول کرتی ہو یا ہمارا اسلامی معاشرہ قبول کرتا ہو. تو معروف جو ہے، یعنی کہ معروف طریقے میں کیا ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، گھر والوں کے مشورے سے نکاح کرے عورت، اور صحیح جو ایک خاندانی ایک شریف معاشرے میں جو طریقے قبول کیے جاتے ہیں عورت اور مرد کے نکاح کے، ان طریقوں سے نکاح کرے، شریعت سے نکاح کرے. تو پھر اگر اس کی عدت، اس نے بیوہ نے اپنی عدت پوری کر لی تو پھر اس کو کوئی بلا وجہ روڑے نہ اٹکائے. جیسے ہندوؤں میں ہے کہ ساری زندگی وہ بیوہ سفید کپڑے پہنے گی اور اس کو کوئی کسی اور مرد سے وہ نکاح نہیں کر سکتی. تو ایسی پابندی اسلام نے نہیں لگائی ہے. بس 4 مہینے 10 دن کی عدت دی ہے، اور یہ عدت جو ہے وہ ہر طرح کی عورتوں کی بیوہ کے لیے ہے. چاہے شوہر سے نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر مر گیا تو بھی اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. ایک عورت کے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور شوہر مر جاتا ہے، تب بھی 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اور جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے جس کو پیریڈ آتے ہیں، جس کو پیریڈ نہیں آتے، ان کی بھی عدت، جو بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے، حاملہ عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ اگر پریگننسی میں ہسبینڈ مر گیا تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، چاہے وہ ابھی اس کی پریگننسی کو پورے 8 مہینے باقی ہوں ابھی، تب بھی وہ 8 مہینے تک وہ اس کی عدت چلتی رہے گی. یا پریگننسی ہے اور شوہر جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے 1 گھنٹے پہلے مر گیا تو اس کی عدت بس وہ 1 گھنٹہ ہی ہوگی. یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو جائے گی حاملہ عورت کی. لیکن حاملہ کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اور حاملہ کی جو عدت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے قرآن میں سورہ طلاق میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، یعنی کہ بچے کی پیدائش تک ہے. اچھا، اب اس عدت میں یہ جو عدت ہوتی ہے بیوہ کی، اس میں کیا پابندی ہے عورت پر کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں سرما بھی نہیں لگا سکتی. حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ سرما بھی ایک طرح سے سنگار ہوتا ہے، عورت اس سے خوبصورت لگتی ہے. تو عورت بالکل سمپل رہے گی اس دوران میں، اور خاوند جس مکان میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا اسی میں وہ رہے گی. یہ عدت اپنی پوری شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی. یہ نہیں کہ شوہر مر گیا تو بیوی چلی گئی یا بیوی کو نکال دیا گیا گھر سے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. 4 مہینے 10 دن عورت اسی گھر میں رہے گی اور وہاں سے وہ منتقل نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے بھی نہیں اور دوسروں کے کہنے پر بھی نہیں. یعنی عورت کہے کہ اب میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا، میں تو جا کے اپنی ماں کے گھر عدت پوری کروں گی، نہیں. اس عورت کو اپنے شوہر کے جس گھر میں شوہر
کے ساتھ رہ رہی تھی اسی میں اس کو اپنی عدت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی پابندی ہے عدت کی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں, شوہر کا وفات پانا عورت کے لیے ایک بہت بڑا ایموشنل چینج ہے. ٹھیک ہے, چاہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی شوہر اور بیوی کی بہت محبت والا رشتہ نہیں بھی ہو یا بہت محبت ہو بھی, لیکن جس شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ایموشنل ٹائز ہوتی ہیں, تو ان ایموشنل ٹائز سے عورت کو بریک چاہیے ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اس طرح گزارے گی کہ دنیا سے بہت بے مقصد دنیا گھر سے باہر نہیں جائے گی. ضروری کام تو ہے تو ٹھیک ہے جا سکتی ہے, لیکن بے مقصد بازاروں میں نہیں پھرے گی, پارٹیوں میں نہیں جائے گی, بہت اپنی زینت نہیں کرے گی. تو ایک طرح سے اس کو مینٹل پیس ہوگا, وہ اپنے سکون سے اپنے کونے میں ہوگی. تو یہ اس طرح سے اپنے جذبات کو وہ سنبھال سکے گی. اس کو اس کے دل سے اگر بہت چاہت بھی ہے شوہر کی تب بھی اس کو تھوڑا صبر آ جائے گا, اور اگر چاہت بہت نہیں بھی ہے تو بھی ایموشنلی وہ اس اپنے شادی شدہ زندگی کے جو تبدیلی آئی, اس سے اب اکیلی ہو گئی, تو وہ اس تبدیلی سے ایموشنلی اچھی طرح ڈیل کر لے گی. اور پھر اگر اس نے دوسری نکاح کیا تو وہ ایموشنلی اپنے دوسرے پہلے شوہر سے اٹیچ نہیں ہوگی اتنی, یا اس شوہر پھر وہ تیار ہوگی نئی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے, یہ حکمت ہے. تو اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر پریگننٹ عورت ہے, ابھی پریگننسی سٹارٹ ہی ہوئی ہے اور شوہر مر گیا, کسی کو پتا بھی نہیں ہے, شروع میں تو ظاہر اتنا obvious نہیں ہوتا, تو 4 مہینے 10 دن میں اس کے وضاحت واضح ہو جائے گا کہ یہ عورت پریگننٹ تھی, اس کا بچہ ہے. تو اب پھر چونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وراثت کے قانون کے تحت بچہ اگر ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو بھی وہ وارث بنتا ہے باپ کے مال کا. اور بچے کی جو نسب بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسلام میں نسب اپنے باپ کے ساتھ ہی بچے کا ہو, بچے کو کسی اور باپ کا نام نہیں دیا جا سکتا, چاہے وہ بچے کو کسی اور نے کوئی اور پالے اڈاپٹ کر لے, مگر نام اس کو اس کے باپ کا ہی دینا ضروری ہے اسلام میں. تو ان وجوہات کی بنا پر ایک طرح سے یہ حمل کا بھی واضح ہو جانا اس سے ثابت ہو جاتا ہے اس دوران میں. تو یہ اس کی حکمتیں ہیں. اور یہ عدت جو ہے وہ تمام قسم کی عورتوں کے لیے ہے, چاہے نکاح کے بعد عورت نے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری, یعنی رخصتی ہوئی کہ نہیں, اس کا فزیکل ریلیشن جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے وہ قائم ہوا یا نہیں ہوا, یا کہ وہ عورت جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے, اب اس کو پیریڈ نہیں آتے, یا ابھی وہ جوان ہے, جو کچھ بھی ہے, عورت کی نکاح عورت کے جو بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. مگر جس کا حمل ہو, جو عورت پریگننٹ ہو, تو وہ اس کی عدت اس کے بچے کی پیدائش تک ہے, چاہے وہ پھر 9 مہینے ہو یا 1 دن ہو یا 1 گھنٹہ ہو, تو اس کی عدت اسی لحاظ سے ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ آیت بھی پوری ہو گئی. آئی ہوپ کہ اس میں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو. پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص وصیت کی عورت کے ولی کو, یا عورت کے جن لوگوں پر اب شوہر کے بغیر عورت ہوتی ہے, تو پھر اس بہت سے دوسرے مرد خاندان کے اس پر ایک طرح سے دھونس جمانے کے لیے ہوتے ہیں, یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یا اس کے لیے قانون بنانے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے ان کو سمجھا دیا کہ اب عدت پوری ہونے کے بعد عورت اگر نکاح کرنا چاہے معروف طریقے سے, اسلامی طریقے سے, تو تم اس کو پابندی نہیں لگاؤ گے, کوئی بھی اس کی پابندی نہیں لگائے گا. ولی بھی اس عورت کو اجازت دے گا. اور ولی کون ہوتا ہے اسلام میں؟ ولی باپ ہوتا ہے عورت کا, بھائی ہو سکتا ہے, اس کا چچا ہو سکتا ہے, اس کا دادا ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ماموں جو ہے, ماں کی طرف سے جو مرد ہوتے ہیں, وہ اس کے ولی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, یعنی نکاح میں جو ولی کی اجازت ہے, وہ ولی کون بنتا ہے؟ عورت کا باپ, دادا, اس کے چچا, اس کے بھائی, لیکن اس کی ماں کی سائڈ سے ماموں یا نانا, یہ لوگ ولی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پر لڑکی کہے کہ میرا باپ
تو مجھے اجازت نہیں دیتا، بھائی اجازت نہیں دیتے، مگر میرا نانا اجازت دے رہا ہے، وہ میرا ولی ہے، تو یہ عام حالات میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، انلیس کہ کوئی ایسی ریزن ہے جس کو شریعت نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو پھر نانا یا ماموں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں نکاح میں۔ تو بہرحال یہ تو دوسری آیت بھی پوری ہو گئی انشاءاللہ۔ اس میں بڑے احکامات ہیں آج کی آیات میں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے جو میں سمجھا رہی ہوں وہ انشاءاللہ۔ اب ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس بات میں، الرد اشارہ کیا تم نے، آگے تم نے پیش کیا، عرض کرنا، ہم اردو میں بولتے ہیں نا عرض کیا ہے، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں، میں ایک چیز کو پیش کر رہا ہوں، تو عرض تم اشارہ کرو، تم پیش کرو، بھی اس کو، من خطبتی منگنی النساء عورتوں سے منگنی کا تم اگر ارادہ رکھتے ہو، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اب اس سے کوئی مرد، خاندان کا کوئی مرد ہے یا کوئی بغیر خاندان کے باہر کا مرد ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اب یہ عورت بیوہ ہو گئی، میں اس سے نکاح کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارہ کرو، یعنی تم باقاعدہ منگنی کا پیغام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تم اشارتاً، یا تم اردتم من خطبت النساء او اکننتم، یا چھپاؤ تم، اپنے دل میں بات چھپائے رکھو جب تک اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا جانتا ہے حال، تو اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ارادہ ہے کہ تم اس عورت کو کے ساتھ نکاح کرو گے، تم اس کو اپنا پیغام دو گے شادی کا، تو اللہ تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولیکن لا تواعدو، لا تم باہم وعدہ کر لو، ان سے، سرن، چھپ کر، الا، مگر، ان تقولو، یہ کہ تم کہو، قولاً، بات، معروفاً، بھلی بات کرو۔ اب اس پورے آیت کا کیا مطلب ہوا کہ جب ایک عورت بیوہ ہوتی ہے اور کسی اور مرد کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، تو اس کو اس خیال پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس بات پر بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک اشاروں کنایوں میں، جیسے مثال کے طور پر وہ عورت کے ولی سے کہے کہ اس عورت کے دوسرے نکاح سے پہلے مجھے ضرور، یعنی مجھ سے کنسلٹ کرنا یا مجھے اطلاع دینا، یا پھر یہ عورت سے خود کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اچھی ایک عورت کی تلاش میں ہوں، یا اس طرح سے کہ عورت کو اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص تو انٹرسٹڈ ہے، یا عورت کے ولی کو اندازہ ہو جائے، لیکن یہ کہ چھپ کر پکا وعدہ کہ ہاں تمہاری عدت پوری ہوتے ہی ہم منگنی کریں گے اور ہم شادی کریں گے، اس طرح سے وعدہ نہیں کر سکتا عورت سے، ٹھیک ہے، عدت میں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ چیز کی پابندی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور عدت میں عورت کو اکیلا چھوڑا جائے گا، اس معاملے میں اس سے کوئی وعدہ نہیں لیا جائے گا چھپ کر، یا منگنی نہیں کی جائے گی، یا نکاح نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عدت کے دوران عورت سے کوئی اور مرد نکاح بھی نہیں کر سکتا، نہ منگنی پکی کر سکتا ہے، ہاں اس سے بس ایک اشارے کنائے میں اس کو اپنی انٹینشن کا کچھ اظہار کر دے کہ اس کا کچھ ایسا ارادہ ہے کہ وہ بھی شادی کرنا چاہ رہا ہے، یا کسی عورت کی تلاش میں، یا گھر والوں سے کہہ دے کہ مجھے پلیز ضرور بتانا اس کی عدت پوری ہو، تو اس طرح سے وہ کر سکتا ہے۔ پھر ولا تعظمون، تم عزم کر لو، عقدتا نکاح کا، نکاح کا عزم، پکا وعدہ نہیں کر لو کہ بس تمہاری عدت کی میں انتظار کرتا ہوں پھر ہم نکاح کر لیں گے، ایسا پکا وعدہ مت کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغا، پہنچ جائے، الکتاب، کتاب یعنی کہ اس کی عدت، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اجلہ، اپنی عدت کا، یعنی اس کی جو اللہ نے عدت مقرر کی ہے وہ پوری ہو جائے، اس وقت تک تم اس عورت کے ساتھ نکاح کا پورا پکا وعدہ مت کر لو، ٹھیک ہے، یا نہ نکاح بھی نہ کر لو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے،
ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ تو پس ڈرو اس سے، پس ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے. یعنی کہ تمہارے دل میں خواہش اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، اللہ معاف کر دے گا تمہاری خواہش کو. کہ تمہارے دل میں ایک بیوہ جب عدت میں ہے، جب تمہارے دل میں اس کے بارے میں خواہش آتی ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا، تو اللہ اس پر پکڑتا نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس سے پکا عزم نہ کر لو، پکا وعدہ نہ کر لو، یا نکاح نہ کر لو، یا اس طرح سے کوئی منگنی پکی نہ کر لو. ٹھیک ہے. تو اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر بعض اوقات بعض لوگ جہالت میں بیوہ ہوتے ہی اس سے منگنی یا نکاح کر لیتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسے لیے جو ہے یہ بات پکی ہے کہ ایسے نکاح کو، ایسے دو لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، شوہر اور بیوی نہیں، یہ نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی ابھی. تو ایسے دو مرد اور عورت کو الگ کر دیا جائے گا، اسلامی طور پر یہ جائز نکاح نہیں ہے. اور اگر اب اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا ان کی عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد یہ دونوں پھر نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ، کیونکہ وہ پہلا نکاح جو عدت کے دوران انہوں نے کیا تھا وہ تو جائز نکاح ہی نہیں تھا، اسلام نے اسے نکاح مانا ہی نہیں ہے. ایسے میں عورت اور بیوی کا جو رشتہ ہوگا وہ زنا ہوگا. تو اب کیا وہ عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، صحیح نکاح؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. جو زیادہ تر جو علماء ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایکسیپٹیبل جو ہے وہ کیا ہے کہ ہاں وہ ان دونوں کو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اب زندگی بھر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی. تو بہرحال یہ جو چیز ہے اس کا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس طرح سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا عورت کا. اب جمہور کہتے ہیں، جب زیادہ جو بڑے بڑے علماء جن کو پورا اسلام میں قبول کیا جاتا ہے ان کی رائے کو، ان کو جمہور کہتے ہیں. تو جمہور علماء کے درمیان نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے. ان کو اس وقت الگ کر دیا جائے گا عدت کے دوران، پھر عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح کر لیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر اس آیت میں پھر سے سمجھایا کہ دیکھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. تو تمہارے اعمال پر تم ہر وقت یہ سوچو کہ میں یہ عمل کر تو رہا ہوں مگر اللہ جانتا ہے. تم نے کہا ہم دونوں عورت کسی عورت کے ساتھ آپ نے چھپ کر پکا ارادہ کر لیا کہ دیکھو تمہاری عدت ہوتے ہی میں تم سے نکاح کروں گا، اور تم سوچو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے ڈر کر ایسا کام نہ کرو جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے. لیکن اگر تمہارے دل میں خیال آئے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اگر تم نے اللہ کی حدود کا پاس رکھا. پھر آگے ہے لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلاق دو تم النساء عورتوں کو، ما لم نہیں ہے جبکہ نہیں ہے، تمسوہن تم نے ان کو چھوا نہیں، ابھی ان کے ساتھ صرف نکاح کیا ہے اور شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں قائم کیا، لیکن کسی وجہ سے طلاق دے دو تم اس عورت کو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. او یا تفردو، یا تم نے مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریدہ کچھ مہر، یعنی نہ تو مہر تم نے اس کے لیے مقرر کیا تھا اور نکاح کر لیا، لیکن پھر نکاح کے بعد تم نے اس کو طلاق دے دیا، ابھی اس سے شوہر بیوی کا تعلق بھی نہیں قائم کیا تھا. تو اب ایسا ہو سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن تم کو کیا کرنے کا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ تم کو اس عورت کو کچھ متاع دینا ہے. متاع کہتے ہیں فائدہ، جسے زندگی کا چیزوں کا فائدہ، یعنی کپڑا، کھانا، کچھ پیسے.
تم کو اس عورت کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی عورت جس کو تم نے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور نکاح کے بعد تم نے اس سے شوہر بیوی کا تعلق بھی نہیں کیا اور طلاق دے دی، تو طلاق کے بعد تم کو ضروری ہے کہ تم اس کو کچھ پیسہ دو، کچھ مال دو، کچھ کپڑے دو، کوئی چیز دو، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ، مگر کتنی دو؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اعلیٰ، اوپر، الموسعی، وسعت والے کے اوپر، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت مند بنایا ہے، تو تم ایک دولت مند کے لحاظ سے اس کو زیادہ پیسے دو، زیادہ مال دو. وَلَلْمُقْتَرِ، اور اگر تنگ دست ہو تم تو قدرہ، تو اس کی قدر کے مطابق. یعنی ایک انسان پہلے ہی مالی طور پر بالکل تنگ دست ہے تو بھی اس کو، اس عورت کو کچھ دینا ہے، لیکن اپنی وسعت کے لحاظ سے دینا ہے. اور اگر تم، اللہ نے وسعت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر ایسی عورت کو تم زیادہ مال دو. متاعن، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے. یعنی معروف طریقہ اچھا طریقہ ہوتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور جو اس شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. تو اچھے طریقے سے اس کو تم کچھ نہ کچھ دو. حقاً، یہ حق ہے، اعلیٰ، اوپر، المحسنین، احسان کرنے والوں پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھی بات بتائی ہے، تم اگر اس کو اچھی طرح سے اس حکم کو کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں محسنین کا درجہ دے گا. یعنی محسن وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو احسان کے درجے پر اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ یہ ایک محسن، احسان کے درجے پر تم اس کو دو، ایک خوش دلی سے دو، اچھی طرح سے اس کو مال دو اور اس کو رخصت کرو، ٹھیک ہے؟ وَإِن، اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے طلاق دیا عورتوں کو، کس حالت میں؟ من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، یعنی تم نے ابھی شوہر اور بیوی کا ریلیشن قائم نہیں کیا. وقد، لیکن، فرض، تم مقرر کر دیا تھا تم نے، لہن، ان کے لیے، فریدہ، مہر کو. یعنی اوپر کی آیت میں مہر بھی فکس نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، نہ رخصتی ہوئی، صرف نکاح ہوا، مہر بھی فکس نہیں ہوا تھا اور طلاق ہوئی. تو کتنا دینا ہے؟ اپنی وسعت کے مطابق اس کو دینا ہے. لیکن اگر مہر مقرر تھا اور شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، طلاق ہو گئی صرف نکاح کے بعد، تو پھر کتنا دینا ہے اس کو؟ پھر نصف ما فرضتم، آدھا تم نے جو مقرر کیا تھا مہر، اس کا آدھی اماؤنٹ اس کو دینی ہے. گویا دو ڈیفرنٹ کیسز بتائے گئے. ایک تو یہ کہ جس کا مہر کا تعین بھی نہیں ہوا تھا تو پھر اس کو انسان اپنی وسعت کے مطابق اچھی طرح سے دے. لیکن اگر مہر کا تعین ہو چکا تھا تو پھر شوہر بیوی کا ریلیشن نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر دینا ضروری ہے. اللہ، مگر، ان یعفو، یہ کہ عورتیں معاف کر دے، او یعفو، یا معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے. یعنی شوہر معاف کر دے یا بیوی معاف کر دے. مطلب کیا ہوا کہ اب نکاح ہوا، دونوں کا فرض مہر مقرر تھا، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے ڈیورس ہو گئی. اب شوہر کہتا ہے میں آدھا مہر تم کو دیتا ہوں، تو بیوی کہتی ہے نہیں، میں تم کو معاف کرتی ہوں، مجھے تم سے کچھ پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. یا شوہر نے اس کو نکاح کے وقت مہر بھی نکال کے دے دیا تھا، اب رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کو پورا مہر شوہر نے دے دیا تھا. اب شوہر کہے کہ تم پورا ہی رکھ لو، مجھے آدھا واپس مت کرو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو یہ شوہر کی طرف سے احسان ہے، اور اگر بیوی معاف کر دے تو بیوی کی طرف سے احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اجازت دی ہے کہ یہ معاملہ اگر بیوی معاف کرتی ہے یا شوہر معاف کر کے پورا مہر دے دیتا ہے اور بیوی معاف کرتی ہے، آدھا مہر بھی نہیں لیتی، تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ اپنی خوشی سے ایسا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. وَأَن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے تعفو، تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو زیادہ یہ تقویٰ والی بات ہے. یعنی کہ اگر ہم شوہر کہے کہ نہیں، میں تمہیں پورا ہی مہر دے دیتا ہوں، میں تم سے آدھا مہر مجھے واپس نہیں چاہیے، میں طلاق دے رہا ہوں،
تو اب پورا مہر شوہر کو قانونی طور پر دینا ضروری نہیں تھا، مگر وہ دے عورت کو کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پورا مہر دیتا ہوں مگر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تقویٰ کے قریب ہے، یعنی یہ اچھی بات ہے. اللہ نے اس کو پسند فرمایا کہ یہ اللہ کا تقویٰ ہے تمہارا، کہ اگر تم اس عورت کو، چونکہ ایموشنلی تو عورت ہرٹ ہوتی ہے نا، رشتے خراب ہوتے ہیں، بیوی شوہر خاندان میں اس طرح سے طلاق ہوتی ہے تو تعلقات پر اثر تو آتا ہے. لیکن ایسے میں اگر انسان دل کھول کے اس کو پیسہ کم از کم مہر پورا دے دے گا تو کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ انسان کے دل سے غم ہٹ جائے گا کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے کسی وجہ سے طلاق دی، لیکن اس نے فائنانشلی اس نے اچھا دل کھول کے اس عورت کو دیا، تو یہ ایک طرح سے دو خاندانوں میں دشمنی سے بچے گا. ٹھیک ہے معاملہ. وَلَا تَنْسَوْا، اور نہ تم بھولو، الفضل، احسان کو، بینکم، تمہارے درمیان. یہ ایک اللہ تعالیٰ دیکھیں طلاق کے جیسے معاملے میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم طلاق ٹھیک ہے دے رہے ہو مگر ایک دوسرے کے ساتھ فضل کرنا نہ بھولو، احسان کرنا نہ بھولو. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے وہ اتنا اس کو گھناؤنے طریقے سے، غلط طریقے سے طلاق ہوتی ہے کہ دو خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پیار محبت سے، احسان سے کام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے اچھے طریقے سے رخصت کرو. طلاق جائز ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. کسی وجہ سے تمہیں نکاح کے بعد لگا کہ فلاں چیز کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ میری شادی صحیح نہیں رہے گی، اب طلاق دے رہے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ احسان، ایک دوسرے کو دل سے زیادہ مزید دکھ نہ دو. طلاق صرف دکھ کی بات ہے تو اور دکھ نہ ملے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے. دیکھیں ہر آیت کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا جذباتی معاملہ ہو سکتا ہے، بڑا دکھ دینے والا. اس میں تمہیں بہت ہی بہترین اخلاق اور بہترین اپنے دل کی وسعت اور فضل سے، احسان سے کام لینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور جان لو کہ یہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تم اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے ان معاملات میں تو تم اس لحاظ سے کرو. حافظو، پھر اگلی آیت، حفاظت کرو، اعلیٰ اوپر، الصلاۃ نماز کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور نماز درمیانی نماز. درمیانی نماز کا مطلب ہوتا ہے عصر کی نماز. یہ حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر آپ لوگ سب لڑنے میں مسلمان اتنے بزی تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا اور صلاۃ خوف کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے ہماری وسعت صلاۃ الوسطیٰ کو بھی ضائع کروا دیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہوتی ہے؟ درمیانی نماز، عصر کی نماز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کا کہا. یعنی دیکھیں عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان بڑا جھمیلوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے وہ وقت نکل جاتا ہے اور انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو یہ وقت میں صحیح حفاظت وہی کرے گا جس کو نماز کی بڑی اہمیت ہوگی کہ کچھ بھی ہے، میں کہیں بھی مصروف ہوں مگر میری کہیں نماز نہ مس ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے خاص طور سے اس کی اہمیت بتائی. ویسے بھی عصر کی نماز کی فضیلت جو ہے وہ بہت ہے، اس کے بارے میں اور بھی اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی گویا اس کا سب کچھ لوز ہو گیا. چونکہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے تو میں ابھی اس کو بتاتی نہیں ہوں، لیکن یہ اس کی اہمیت کے بارے میں اور حدیث ہے. ٹھیک ہے، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کے. اب دیکھیں طلاق کے اور ایسے معاملات کے درمیان بیچ میں نماز کی حفاظت کا حکم آ گیا. کیونکہ جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 177 سے یہ تمام احکامات دینے شروع کیے تھے. سورہ بقرہ میں آپ کو پتہ ہے بہت سے احکامات ہیں جو خاندانی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے نماز کی آیت آئی تھی کہ نماز کی
کہ میں خشوع کرو، ٹھیک ہے. اور اب یہ سارے احکامات ختم ہو رہے ہیں، اینڈ ہو رہے ہیں یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے نماز کی تاکید کی کہ نماز کی حفاظت کرو. گویا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے، اور جو انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز میں خشوع خضوع کرتا ہے، وہ انسان اللہ کے دوسرے احکامات کو بھی آسانی سے اس کا بھی پابند رہتا ہے. لیکن جس کو اپنی نماز ہی کی فکر نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے دوسرے احکامات کو بھی نہیں پورا کر سکتا. تو اس وجہ سے نماز کی تاکید ساتھ ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی مزید اہمیت بتا رہے ہیں کہ فَإِن خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر نماز پڑھو. یعنی نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ تم خوف کی حالت میں ہو، دشمن تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب ایسے میں تم بھاگ رہے ہو اگر، یا تم آگے جا رہے ہو، دشمن پیچھے آ رہا ہے، تو تم ایسے میں بھی تم چاہے سواری پر یا پھر چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، مگر نماز کو نہیں ضائع کرو. فَإِذَا آمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما، جیسا کہ عَلَّمَكُمْ، اس نے سکھایا تم کو، ما، جو، لم، نہیں، تکونو، تھے تم، تعلمون. اور اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں، تمہیں شریعت کا علم دیا، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بتایا، تم کہاں سے آئے ہو یہ بتایا، تمہارا انجام کیا ہونا ہے یہ بتایا. تو پھر اللہ کا تم شکر کرو، کیونکہ جب تک انسان جاہل ہوتا ہے، اللہ کے دین کے علم سے غافل ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی زندگی میں وہ اللہ کے احکامات کی روشنی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے اور گناہگار بن سکتا ہے اپنے لیے، وہ زندگی کو غلط طریقے سے. اسی کہ انسان کا نفس جو ہے وہ ہمیشہ اس کو خود غرضی سکھاتا ہے، میرے لیے کیا فائدہ ہے، میں وہ کروں، یہ اس کی عقل سکھاتی ہے اس کو. صرف انسان دین کی شریعت کے علم اور اللہ کا جس کو پتہ ہوگا، احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا ہے، اور اسے پتہ ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن، تو وہ پھر اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا. اس لیے اللہ کو یاد کرو تم. والذی، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت کرنا ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، فائدہ پہنچانا، الا طرف، الحول، 1 سال تک، بغیر اخراج، نکالے. اوکے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان مر رہا ہو وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، باپ کو، جو بھی ہے، جو اس کے بعد انچارج ہونے والے ہیں، ان کو وصیت کرے کہ میری بیوی کے ساتھ میرے بعد اچھا سلوک کرنا، اور اس کو فائدہ، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور اس کی ٹیک کیئر کرنا کم از کم 1 سال تک، ٹھیک ہے. اس کو گھر سے نہ نکالنا، اور اس کو اس گھر میں رہنے دینا، اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. فَإِن خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی ما، اس میں جو فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، پھر وہ جو فیصلہ کرے وہ کر سکتی ہیں، من معروف، معروف طریقے سے. دیکھیں بار بار عورت سے بھی کہا جاتا ہے کہ شوہر مر گیا، اب تم کو اپنی زندگی کا کوئی نیا فیصلہ کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو، یعنی اپنے ولی کے مشورے سے کرو، اپنے رشتہ داروں کے، اور جو شریعت میں ایکسیپٹیبل طریقہ ہے اس طرح سے فیصلہ کرو اپنے بارے میں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اچھا، اس آیت کے بارے میں 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے. ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بنا دیا جس میں بیوہ کا بھی حصہ بنا دیا، اللہ نے فکس کر دیا بیوہ کا حصہ، تو اب چونکہ بیوہ کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، اب جو ہے شوہر کے رشتہ داروں پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ایک رائے ہے
کہ شوہر مر گیا، بیوی کو ورثے میں سے اس کا حصہ مل جائے گا اور پھر وہ اپنی ذمہ دار خود ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، بیوی کو حصہ تو ملے گا لیکن پھر بھی شوہر کے رشتہ دار بیوی کے ساتھ نرمی کریں اور اس کو رہنے دیں، اس گھر میں رہنے دیں، شوہر کے گھر میں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، اگر جوائنٹ فیملی ہے، دادا ہے اور سسر ہے، دیور ہے، اب شوہر مر گیا، اب بیوی کو پتا چلا کہ ورثے کا حصہ دیا، اس کی عدت پوری کرنے دی، پھر باہر جاؤ، اب تم اپنا معاملہ طے کر لو، تم کو جہاں جانا ہے چلی جاؤ، اپنا تم اپنی ذمہ دار ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو گھر میں رکھا جائے، کم از کم اس کو 1 سال تک گھر میں اجازت رکھا جائے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت اپنا کہیں اور ٹھکانہ کر لیتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کے لیے ایک طرح سے زیادہ مزید تھوڑی نرمی کا ایک طرح سے حکم دے دیا۔ تو اس میں 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ عورت کا ورثہ مل جائے، عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد شوہر کے رشتہ داروں پر اس عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ایون ورثہ بھی مل جائے، عدت بھی پوری ہو جائے، لیکن باقی کا پورا سال بھی اس کے شوہر کے رشتہ دار اس عورت کا خیال رکھے، اس کو فائدہ پہنچائے، اس کی ضرورتوں کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم ہے۔ اور جب یہ 1 سال پورا ہو گیا، اب شوہروں کے رشتہ داروں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کی، وہ عورت فری ہے، تو وہ اگر چاہے تو اپنی شادی کر لے، چاہے تو کہیں اور چلی جائے، تو وہ پھر وہ اس کے اوپر اسلامی طور پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر خاندان اس کو رکھتا ہے، ساری زندگی بھی رکھتا ہے، تو اس احسان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس عورت کو اس گھر میں ہی رہنا ہے، اس کو کہیں نہیں جانا، اور گھر والے اس کو رکھتے بھی ہیں، اچھی طرح سے اس سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بس اب 1 سال پورا ہو گیا، اب وہ اپنا ٹھکانہ کچھ کر سکتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ چونکہ اولاد کی ذمہ داری تو رہے گی وارثوں پر، ٹھیک ہے۔ وہ شخص مر گیا تو اگر اس کا دادا ہے تو اس کے بچوں کا خیال رکھے گا، وہ چچا ہے تو بچوں کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور اولاد کا ورثے میں بھی حصہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ بچوں کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتے وارث، ٹھیک ہے، مگر بچوں کی ماں کی ذمہ داری سے وارث جو ہے وہ اسلامی طور پر پھر پابند نہیں ہوتے کہ اب اس ساری زندگی اس عورت کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ہاں رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اللہ کے فیصلے حکمت کے مطابق ہے، اور اللہ زبردست ہے۔ کوئی کسی کا خیال نہیں بھی رکھے گا تو اللہ عزیز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کسی کے محتاجی، اللہ کو کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، زبردست غالب ہے، تو اللہ سب معاملات کو سب کو ٹیک کیئر کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ احکامات بنائے تاکہ ایک معاشرے میں اچھی طرح سے زندگی گزاری جا سکے۔ پھر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعٌ، فائدہ ہے، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف۔ اب ایک جنرل حکم دے دیا گیا کہ کوئی بھی عورت جب طلاق ملتی ہے تو شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داری کیا ہے، طلاق کے وقت اس کو کچھ نہ کچھ مہر کے علاوہ بھی کچھ فائدہ دے، اس کو کچھ مال دے، کچھ اس کی ضروریات کا سامان دے، اس کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچا کر رخصت کرے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چاہے طلاق ہے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا پھر طلاق دی، چاہے وہ صرف نکاح کیا تھا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی پھر بھی طلاق دے رہا ہے، یا وہ ماں تھی حمل والی تھی پھر طلاق ہوئی ہے، یعنی کسی بھی حالت میں جب عورت کی طلاق ہوتی ہے تو اس کو کچھ دو، ٹھیک ہے، اس کو خالی ہاتھ گھر سے نہ نکالو، اس کے مہر کے علاوہ بھی، اور جو مہر دیا وہ تو تم واپس نہیں لے سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ حقاً، حق ہے، علی المتقین، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تم اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. ورنہ ہمارے ہاں طلاق ہوتی ہے تو ابھی بعض لوگ تو عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے اور گھر سے عورت کو نکال دیتے ہیں. تو یہ جو ہے طلاق کے بعد کتنے احسانات کے ساتھ عورت کو رخصت کیا جا رہا ہے. پھر آگے ہے کذالک، اسی طرح یبین، بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کھول کے وضاحت فرماتے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ حقیقت، عقل جو ہے انسان کو حقیقت سمجھاتی ہے کسی چیز کی، تو تم دین کی حقیقت کو سمجھو اور تم غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو، حقیقت کو سمجھتے ہوئے، بالکل لاؤبالی، لاپرواہ، بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی کی کیئر نہیں، ایسے نہ گزارو، بلکہ تم اللہ کے دین کے احکامات کو سمجھو، پڑھو اور غور و فکر کر کے پھر اپنی زندگی گزارو. اللہ اس لیے تم کو یہ باتیں بتاتا ہے. قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ تم اس کو شیلف پہ رکھ دو بابرکت سمجھ کر، نہیں، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسان اس کو سمجھے، پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ساری چیزوں کی وضاحت کی ہے. تو یہ الحمدللہ آج کا لیسن پورا ہوا. میں صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ریویژن کے طور پر بتاتی ہوں کہ جو عدت کی وضاحت، بیوہ عورت ہو جس کے ساتھ شوہر کا تعلق رہا ہو، یعنی شوہر بیوی کا تعلق بھی قائم رہا ہو، اب وہ عورت بیوہ ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. اور جس کی شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوا تھا، پھر بھی اگر شوہر مر گیا تو نکاح کے بعد تب بھی 4 مہینے 10 دن. جوان عورت ہے، اس کو پیریڈ آتے ہیں، وہ اس کا بھی شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن. اور بوڑھی عورت جس کو پیریڈ نہیں آتا اس کے بھی 4 مہینے 10 دن ہے. اور حاملہ عورت جو ہے وہ اپنے حمل کے پورا ہونے تک. اور عدت میں کیا پابندی ہے بیوہ کے لیے؟ زیب و زینت کی پابندی ہر طرح کی بیواؤں کے لیے برابر ہے. عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پابندی ہے بیوہ کے لیے. پھر جو طلاق رجعی ہوتی ہے، ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے تھے نا، تو جس طلاق میں عورت، شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر لے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. ایسی طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 قروء، عورت کے 3 پیریڈ تک. اس میں شوہر کے گھر میں عورت کو رہنا ہوتا ہے اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے. اور عورت اچھی طرح سے اپنا زیب و زینت، ہر چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اچھی طرح رہے گی، اپنے بناؤ سنگار بھی کرے گی اور جیسے اس کو رہنا ہوگا آرام سے رہے گی. مطلقہ بائنہ، جو طلاق بائنہ ہے، یعنی کہ اب تیسری طلاق ہو گئی، اب شوہر سے کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہا، اس کی بھی عدت 3 قروء ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں عورت جو ہے وہ زیب و زینت کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کی عدت ہے، اس میں وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عدت ہے تو نہیں کرے گی. بہرحال علماء میں اختلاف ہے. اور وہ عورت شوہر کے گھر سے چلی جائے گی، ایسے جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوگی، وہ جیسے ہی تیسری طلاق ہوگی تو وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی. اب شوہر نے طلاق دی، تیسری بار طلاق ہے، تو وہ پھر عورت اپنی عدت اپنی ماں کے گھر یا کہیں اور پوری کرے گی، شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی اور چلی جائے گی. کسی عورت کو اللہ نے خلا لینے کی اجازت دی، یعنی عورت طلاق نہیں دے سکتی مگر خلا لے سکتی ہے. اور جب عورت خلا لیتی ہے تو پہلی بات یہ کہ قانون کو سے اسلامی شریعت، اسلامی قاضی جو ہوتا ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے عدالت میں، اور اپنا کیس بتانا پڑتا ہے کہ میں اس وجہ سے اس شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں. اگر کورٹ اس کو اجازت دے دیتی ہے تو پھر 1 مہینہ اس کی عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس عدت میں شوہر کو مہر واپس دے گی وہ. ٹھیک ہے، یعنی اس طلاق میں، اس خلا میں شوہر کو حق ہے کہ بیوی جو کہ خود طلاق لے رہی ہے، خود خلا کر رہی ہے، تو
تو شوہر کو حق دیا گیا کہ تم نے جو مہر دیا ہے وہ بیوی سے مانگ سکتے ہو واپس. ہاں البتہ شوہر کہے ٹھیک ہے خلا بھی دیتا ہوں اور مجھے مہر نہیں چاہیے تمہیں میں معاف کرتا ہوں، تو شوہر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایسی عورت جس کا شوہر بیوی سے کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہوئی تھی، اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی. اب شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت نہیں. ہاں البتہ ایسی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے شوہر سے تعلق ہوا تھا یا نہیں، اس کے نکاح ہوا تھا تو پھر اس کی عدت ہوتی ہے اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اس کو شوہر نے طلاق دے دی بغیر رشتہ قائم کیے، شوہر ازدواجی زندگی یعنی رشتہ نہیں قائم کیا تھا، تو اس کی عدت بھی نہیں ہوتی. اور اگر مہر طے ہوا تھا تو نصف مہر ملے گا. مہر طے ہو چکا تھا تو آدھا مہر دیں گے، اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا تو شوہر کی استطاعت کے مطابق اس کو متاع ملے گا، یعنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ کپڑا، کھانا، کچھ مال دے دیا جائے گا. تو یہ عدت کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آج کے سبق میں ہم نے اور کون سے احکامات تھے؟ ایک تو عدت کا تھا، اور ایک منٹ میرے ذہن سے نکل گیا، کچھ تفصیلات تھیں، میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو اینڈ میں خلاصے کے طور پر بتاؤں گی. تو ہاں، متاع دینے کا کیا احکام ہے کہ دیکھیں متاع کیا ہے؟ عورت کو مہر کے علاوہ کچھ اور طلاق کے وقت پیسہ دینا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر مہر مقرر تھا عورت کا اور ہم بستری نہیں ہوئی تھی، شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوا تھا، تو کتنا ہوگا؟ طلاق ہوگی. تو شوہر اپنی وسعت کے مطابق اس کو، مرد جو ہے اپنی وسعت، اگر پیسہ والا ہے تو زیادہ دے گا، اگر پیسے والا نہیں ہے تو کم دے گا. لیکن چونکہ اس کا مہر مقرر نہیں تھا تو اس کو متاع دیا جائے گا. اگر مہر مقرر تھا، ہم بستری نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر آدھا مہر ملے گا عورت کو. اور اگر ایک عورت کا نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی، پھر طلاق ہوئی، تو پھر پورا مہر شوہر اس کو دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ سارے مسائل ہیں. آپ لوگوں کو کویسچنز میں نے بھیج دیے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے باتیں سمجھ آ گئی انشاءاللہ. یہ سارے احکامات تھے آج کے اس میں، اور ہم ایسے احکامات ہیں کہ عورتوں کو، معاشرے کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ احکامات سے بہت جہالت ہے، اور اس میں بہت سے غلط طریقے سے کام کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہمیں علم ہو تو ہم کسی کو کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو اس میں آپ کم از کم معلوم کر لو، گناہ نہ کرو، اس میں آپ غلط کام نہ کرو، اور آپ قرآن سے رجوع کرو، کسی مولوی سے، کسی عالم سے رجوع کرو. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق